बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे लोगों, अस्सलाम वालेकुम। कायदे आज़म न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एजाज़ ताहिर। आज हम अपने गांव तलवंडी मुसा खां में मौजूद हैं, जहां पे आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं कि डिस्पेंसरी आपको नज़र आ रही होगी। प्यारे लोगों, कुरान पाक में इरशाद है, अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि आप इंसान को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब इबादत की डेफिनेशन जो हमने महदूद कर दी है मस्जिद की हद तक, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इबादत से मुराद अल्लाह की मखलूक की खिदमत है, दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, दूसरे के लिए बेज़रर होना और अपने हाथ और ज़ुबान से दूसरे को महफूज रखना, ये सारा कुछ इबादत में शामिल है। हम झूठ ना बोलें, हम अमानत में ख़यानत ना करें। अब ऐसा है कि इंसान जब हमें दुनिया में भेजा गया, तो दुनिया में भेजे जाने का मकसद जो था वो ये था कि हम, अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि हम इंसान को ज़िंदगी दे के देखते हैं कि ये कैसे अमाल करके लाता है। तो जो यहाँ पे आके आखिरत को सामने रखता है और अगली ज़िंदगी जो कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, उस पे वो ध्यान रखता है और उसकी फ़िक्र करता है, तो वो यकीनन अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत और अल्लाह की मखलूक से प्यार करता है। और वो इबादत की डेफिनेशन जो अल्लाह के यहाँ है, वो इस चीज़ को समझते हुए दूसरों के काम आता है। इसी तरह ही ये चुनिंदा लोग होते हैं, ये सिलेक्टिव लोग होते हैं कि जिनको ज़िंदगी में ही अल्लाह ताला की ज़ात ये शऊर अता फ़रमा देती है कि वो मखलूक से मोहब्बत, मखलूक की केयर, अल्लाह अल्लाह की मखलूक से प्यार और इंसानों से एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बहुत ज़्यादा केयर और उनकी हमदर्दी और उनके लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना देता है। तो जिसको ये शऊर अता हो जाता है, ये अल्लाह की उस पे बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। वो गोया समझ लें कि अल्लाह ने अपने ख़ास बंदों में उस बंदे को चुन लिया। ऐसे ही कुछ हमारे इस गाँव के जो हमारे बहुत खूबसूरत भाई इफ्तिखार सिकंदर चीमा हैं, अल्लाह ताला ने यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इस गाँव में उनको बहुत से इस इबादत के लिए, बहुत सी रफ़ाई कामों के लिए और इंसान की खिदमत के लिए और अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए उनको चुन लिया, उनको शऊर दिया कि यही वो चीज़ है, यही वो इबादत है जिसका कुरान पाक में ज़िक्र है। तो अवाम, जो गाँव के लोग थे, आप देख रहे हैं कि मेरे सराउंडिंग में भी और मेरी बैक साइड पे भी, यहाँ हमारे गाँव का एक बहुत बड़ा मसला था। यहाँ पे एक कूड़ा करकट लोग फेंकते थे और ये एक गलाज़त का ढेर बना हुआ था और बड़े ही अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कब्रिस्तान भी हमारे बिल्कुल सामने है। तो लोग इस चीज़ की केयर नहीं करते थे और जितना अपना कूड़ा होता था वो ला के यहाँ पे वो ढेर करते थे। तो जितने भी हमारे इर्द-गिर्द के लोग हैं और गाँव के जो लोग हैं, उनको इस बात की बहुत ज़्यादा परेशानी और तकलीफ़ थी कि कब्रिस्तान की हुर्मत पे भी फ़र्क आ रहा है और उस पे भी बात आ रही है और यहाँ वैसे भी गंदगी का ढेर बढ़ता जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ लोगों ने, कुछ बुज़ुर्गों ने, हमारे टीचर्स जो हैं सर शुकरदीन साहब, सर शरीफ साहब और बज़्म अदब के बहुत से लोगों ने इस बात पे तशवीश का इज़हार किया और उन्होंने इस सारी चीज़ के लिए देखा कि हमें इस पे बात करनी चाहिए। अब ये सारा कुछ, ये सारी फ़िक्र और परेशानी उन्होंने शेयर की अल्लामा इफ्तिखार अहमद साहब से। अल्लामा साहब से, चूँकि अल्लामा साहब एक इलाके के अल्हम्दुलिल्लाह एक सोशल वर्कर हैं और आप सब जानते हैं कि वो किसी तारीफ़ के मोहताज और किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। तो उनसे ये बात शेयर की कि हमारा बड़ा दिल दुखता है और इस पे अल्लामा साहब, इस मसले पे कुछ हमें जो है ना आवाज़ उठानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा साहब के साथ जब इन सब की मीटिंग हुई और इन सब ने मुशावरत आपस में की, तो ये अल्लामा साहब इन सब लोगों की आवाज़ बन के और इन सब की तर्जुमानी करते हुए उन्होंने भाई इफ्तिखार सिकंदर चीमा तक ये आवाज़ पहुँचाई और उनसे ये दरख्वास्त की कि हम, ये सब का बड़ा दरीना मसला है गाँव वालों का, कब्रिस्तान भी साथ है, तो इसके लिए हमें आपके तावन की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई इफ्तिखार सिकंदर ने ना सिर्फ़ इस पे ये कि फ़ौरी लब्बैक कहा, बल्कि जब ये आवाज़ गूंजना शुरू हो गई, तो हमारे भाई, प्यारे भाई सैफुल्लाह नांगरा, उन तक भी ये आवाज़ पहुँची, जो माशाअल्लाह अमेरिका में एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के मालिक हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने जिस जिसको बहुत ज़्यादा नवाज़ा,
उस तक जब ये आवाज़ पहुँची और जिन्होंने ये सोच लिया कि आज हम जिस पोज़ीशन पे है, ये अल्लाह ताला की हम पे बहुत बड़ी मेहरबानी और करम नवाज़ी है, तो उन्होंने ये इन सारी आवाज़ों को सुनते हुए इस पे लब्बैक कहा और अल्लामा साहब से कहा कि ठीक है जी, हम हाज़िर हैं और आप इस पे काम शुरू करें। तो इस तरह ये सब लोगों ने मिल के एक प्लान किया, एक मंसूबा बनाया और जो अल्हम्दुलिल्लाह वो शर्मिंदा ताबीर हो चुका है मंसूबा। वो ख्वाब जो था, जो कुछ अरसा पहले ख्वाब था, आज वो हकीकत की एक शक्ल में हमारे सामने है। तो यहाँ पे इस डिस्पेंसरी में जब ये सारी गंदगी ख़त्म कर दी गई और आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत ये सारी जगह को कर दिया गया, तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप ये था कि एक साइड पे हमारे अगर कैमरामैन दिखा सके तो एक साइड पे लाइब्रेरी के लिए जगह दे दी गई, जहाँ पे बज़्म-ए-अदब जो है उनका माहाना मीटिंग और मुशायरा भी होता है और उसके साथ-साथ ये एक डिस्पेंसरी का भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि हमारे यहाँ डे टाइम में गाँव में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी दस्तयाबी बहुत कम है, ना होने के बराबर है और लोग बहुत परेशान होते हैं, उनको सिटी लेके जाना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक बहुत बड़ा पुराना मसला था, तो इसी से जुड़ा हुआ ये भी मसला अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पहले ये हल हो गया है और यहाँ डॉक्टर साहब तशरीफ़ अब रखते हैं, जो रोज़ाना डेली 3 बजे यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, जो शाम तक होते हैं और यहाँ पे प्यारे लोगों मैं बताता चलूँ कि एक मामूली सी फ़ीस ₹50 की फ़ीस में आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर ख़ास व आम के लिए ये जगह, ये डिस्पेंसरी के दरवाज़े खुले हैं कि वो आएँ और कोई भी अपना प्रॉब्लम, कोई भी अपना मसला हो तो वो डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें। तो ये सारी मेहरबानियाँ बिलाशुबा अल्लाह की तौफ़ीक के बगैर मुमकिन नहीं थी, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इसका सारा क्रेडिट हमारे भाई इफ्तिखार सिकंदर चीमा और भाई सैफुल्लाह नांगरा स्पेशली उनको जाता है और गाँव की नुमाइंदगी के हवाले से जनाब अल्लामा इफ्तिखार अहमद को जाता है और सर शुक्रदीन साहब को, सर शरीफ साहब को, कि इन सब ने अपनी आवाज़ में आवाज़ मिला के उन तक ये आवाज़ पहुँचाई और वो आवाज़ जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत शक्ल में, कितनी खूबसूरत हकीकत में हम वहाँ पे मौजूद हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं माशाल्लाह यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं डिस्पेंसरी, बड़ा खूबसूरत इसमें पेशेंट के वेटिंग का जो है और सभी लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन सिस्टम है। यहाँ पे ये बेड लगा हुआ है और बेहतरीन आप देख रहे हैं कि वेटिंग हॉल है और यहाँ पे ये डॉक्टर साहब का कमरा है, जो इस वक्त क्लार्क है, अभी आने वाले हैं वो, इंशाल्लाह थोड़ी देर तक वो भी पहुँच जाएंगे। तो ये सारा आप देख रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई इफ्तिखार सिकंदर चीमा और भाई सैफुल्लाह नांगरा और आलियान तलवंडी मूसा खां, इन सब की दुआओं का नतीजा है और अल्लाह की दी हुई तौफीक का जो है वो रिज़ल्ट है जो हम देख रहे हैं। तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बिल्डिंग और ये देखिए साथ बेहतरीन साफ़ सुथरा वाशरूम बनाया गया है। तो उस साइड पे वो लाइब्रेरी, जैसे मैं बता रहा था कि आपको यहाँ पे लाइब्रेरी भी एक बनाई गई है। तो यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ अल्लामा इफ्तिखार अहमद मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे कि यहाँ की जो हिस्ट्री है और यहाँ की जो तारीख़ है और यहाँ का ये सारा जो मामला है, ये कब कैसे शुरू हुआ, वो ख़ुद हमें बताएँ कि ये सारा सिलसिला, कुछ तो जो मुझे पता था वो मैंने बताया और कुछ खुद इनकी ज़ुबानी सुनिए कि ये क्या कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बहुत-बहुत शुक्रिया एजाज़ भाई, और सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया कायद-ए-आज़म न्यूज़ टीम का कि माशाल्लाह आप जो है वो इलाकाई मसाइल को हमेशा उजागर करते रहते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से और वॉलंटियरली अल्लाह के फ़ज़ल से। और ये देखें, जब रोड का भी, पसरूर रोड का भी हुआ मामला, जो है कुछ साल हाँ साल से वो जो है वो लोग परेशान थे और उसके लिए भी आपने बड़ी एफ़र्ट की। गर्मियों के सख़्त दिनों में कायद-ए-आज़म न्यूज़ टीम जो है वो गुजरांवाला से लेके तो मुसलसल चलती रही उस गर्मी और शिद्दत प्यास में भी, और मोटरवे लिंक तक गए, तो अल्लाह के फ़ज़ल से आज वो भी जो है वो तामीर जो है वो चल रही है बड़ी स्पीड से। जी। तो आप हमेशा जो है, मैं दोस्त अहबाब से, सारे अहलियान गाँव से मैं ये कहता हूँ, यही गुज़ारिश है देखने वालों सब टीम सब हमारे व्यूअर्स को, कि ये है कि हम और कुछ नहीं तो हमें कम से कम एप्रिसिएशन जो है, कुछ भी नहीं है, वॉलंटियरली सब कुछ हो रहा है अल्लाह के फ़ज़ल से, जहाँ सब कर रहे हैं। डॉक्टर अवैस साहब हैं,
ہماری ٹیم کا حصہ ہیں الحمدللہ. ناچیز ہوں وہ بھی اب ان کے ساتھ ہوں بھائیوں کے. تو یہ ہے کہ اس میں آپ اپریسیشن جو ہے تو اعجاز صاحب نے کافی تفصیل سے بتایا. میں مختصراً سا بتاتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو اعجاز صاحب اس طرح سے سر شکردین صاحب اور اہلیان محلہ یہ جو ہے ٹینکی والی یہ جو جگہ ہے یہ کوڑے کا پہاڑ بن چکی تھی. اور اکثر و بیشتر آپ کو پتہ ہی ہے آنا کبھی کوئی چھوٹا سا ولاگ بنا دینا. وہ کہتے تھے کہ دیکھیں بیماریاں تفن اور کتنی بدبو اور غلاظت ہے اور سارے محلے کو پریشانی ہے. بیماریاں بھی اس کا باعث بن رہی ہیں، ڈینگی کا باعث بن رہی ہے. تو اللہ کرے کوئی ایسا مسیحا آئے جو اس سارے معاملات کو بہتر کر دے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ایسا ہوا کہ یہ جو او پی جی ایف ہے ہمارا فخر ہے بھائی افتخار سکندر کہ جو یوگنڈا میں ایک انٹرنیشنل این جی او کے پریزیڈنٹ ہیں، اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن افریقہ. تو اللہ پاک وہ جیسا آپ نے بتایا کہ وہ اپنے پیارے کام جو ہے وہ اپنے مخلوق کے کام جو ہیں وہ لیتا ہے پھر بندوں سے. وہ پاکستان آئے پچھلے سال تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ انہوں نے کال کی مجھے اور کہا کہ علامہ صاحب آپ جو ہے وہ ساری ٹیم کو اپنے بھائیوں کو دوستوں کو اعجاز صاحب کو سب کو لے کر آئے. تو میں نے پھر وہ سر شکردین صاحب سے بھی کہا جیسے آپ کے علم ہے، میں نے کہا سر آپ جو بھی مسائل ہیں نا وہ ان کے سامنے رکھیں ہیں، ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ جب کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرے. جب ان کا دل میں ہے کہ اہل آنے گاؤں کے لیے ہم نے فلاحی کام اور بہت سے کام کرنے ہیں، بہترین کام کرنے ہیں، پازیٹیو کام کرنے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے پھر سر شکردین صاحب سر شریف صاحب اپنا جو ہے آپ نے بھی موجود تھے اعجاز صاحب. تو آپ نے سب نے مسائل جو ہیں وہ ہماری ٹیم نے ساری نے بزم عدم ٹیم نے بھی یہ مسائل جو ہے وہ جن میں سب سے بڑا جو ایشو یہی تھا کہ کوڑے کا پہاڑ جو بنا ہوا ہے اس کو تب تک یہ تھا. سر شکردین صاحب نے فرمایا کہ ساتھ کوئی ڈسپینسری بھی ہو جائے. ڈے ٹائم میں کافی جو ہے دقت ہے اہلیان گاؤں کو. تو اللہ کا شکر ہے بھائی افتخار اس کے اندر نے عملی طور پہ اور پھر ان کے ساتھ اس طرح ہی جب اللہ کے کام شروع ہوتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اچھے انسان ہمیشہ. ہمارا گاؤں چیریٹی میں ہمارے گاؤں کے اہلیان چیریٹی میں بہت آگے ہیں الحمدللہ. بھائی سیف اللہ نانگرا کو پتہ چلا انہوں نے بھی کہا کہ انشاءاللہ جس کو بھی پتہ چلا سب نے دامے درمے سکھنے اس میں اپنی کاوش کی. اور سب سے زیادہ کنٹریبیوشن میں جو سمجھتا ہوں سر شکردین صاحب کا ادھر افتخار سکندر چیمہ کا ادھر جو ہے اور سیف اللہ نانگرا کا اور ادھر سر شکردین صاحب کا. یقین جانے گا کہ انہوں نے ایک ایک پل ساتھ بیٹے کو لے کے کیسر کو اور خود بھی جو ہے وہ پریکٹیکلی مطلب کام کراتے رہے. تو اللہ کا فضل ہے کہ آج جو ہے وہ الحمدللہ وہ پھر اس طرح ہی ہوا کہ یہاں پہ میں سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ سر شکردین صاحب جو میرا خیال ہے علامہ صاحب اس سارے ایشو پہ پہلا سٹیپ جنہوں نے لیا اور جنہوں نے سب سے زیادہ محسوس کیا. تو قائد اعظم نیوز ٹیم کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ الحمدللہ جب ہمارا یہ چینل شروع ہوا تو میں پرسنلی ان سے بہت زیادہ امپریس تھا. ہم سبھی ان کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ہماری وش تھی کہ سر شکردین صاحب کے انٹرویو سے ہی ہم اپنے چینل کا آغاز کریں. اور الحمدللہ قائد اعظم نیوز ٹیم کا جو ہماری ٹیم کا پہلا انٹرویو تھا وہ سر شکردین صاحب کا تھا. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سر شکردین صاحب اہل علاقہ میں الحمدللہ جس نیک نیتی سے اور جتنی لوگوں کی وہ خدمت کر رہے ہیں وہ بھلے کوئی واقف ہو نہ ہو جس کو پتہ ہے کہ سر شکردین صاحب کے پاس جانا ہے اور یہ مسئلہ حل ہو جانا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ بڑا کرم اور بڑی کرم نوازی اور بڑی مہربانی ہے. اللہ کی ذات ان پہ بڑی مہربان ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی انٹرویو میں گورنمنٹ ہائی اسکول جہاں پہ سر ٹیچر رہے ہیں انہوں نے ایک بلاگ کا نام ان کے نام پہ رکھ دیا ہے شکردین بلاگ، سر شکردین بلاگ. تو یہ ہم سب کے لیے بڑی اعزاز والی بات ہے. تو علامہ صاحب یہ سارا جو ہے یہ الحمدللہ بڑے آسان طریقے سے اور بڑے خوبصورت طریقے سے یہ سارا کچھ تو اب یقیناً لوگ بہت خوش ہوں گے اور ہم لوگوں کی رائے بھی اس حوالے سے لیں گے. تو آپ اس حوالے سے کوئی اور بات اور ایک آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایٹ لیسٹ جو ہمیں دیکھ رہا ہے اور جو جس کو پتہ ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے اور ہوا ہے الحمدللہ ایٹ لیسٹ کم از کم اور کچھ نہیں تو آپ اپنے حصے کی حوصلہ افزائی
اور آپ اپنے حصے کی اپریسیشن کہ یہ ایک یار اچھا کام ہے اور اس کا دوسروں تک آپ یہ بات پہنچائیں، تو یہ بھی ایک آپ کی شمولیت اور یہ بھی آپ کا ایک صدقہ جاریہ رائٹ ہے۔ رائٹ اور جی آپ کچھ اور کہنا چاہیں جی علامہ صاحب؟ ہاں جی، تو یہی میں اس کو بات کو اب بھی بڑھاتا ہوا کہ مطلب ہم یہ جو ہے ہم سب جو ویورز ہیں ان کو کم از کم یہ جو ہے کہ اچھے کام کو شیئر کریں، جی جی جو وہ ایک جو ہے وہ کتنا اس سے اچھا ہو جائے، جی بالکل صحیح، دور تک آواز جو ہے وہ جائے جی بالکل صحیح، اچھے کام کی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ پھر ایٹ دا اینڈ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بھائی افتخار سکندر چیمہ صاحب جب لاسٹ ٹائم فروری میں آئے تو وہ اپنے ساتھ ایک ڈیلیگیشن لائے، جو ڈپٹی پرائم منسٹر یوگنڈا جو ہے وہ تشریف لائیں، ان کی ٹیم آئی اور یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، وہ آئیں اور انہوں نے آ کر ارتھ بریکنگ بھی جو ہے اس جگہ کی الحمدللہ ماشاء کی، اللہ، اور بھائی افتخار سکندر چیمہ اور ہمارے بھائی صاحب اور اس طرح دیگر بہت سے دوستوں کی ابھی بھی بہت ساری وشز ہیں، وہ فیوچر میں کوئی لنگر خانہ انشاءاللہ بھی بنانا انشاءاللہ چاہ رہے انشاءاللہ ہیں، انشاءاللہ، بہت قریب ان سے میری بات ہوئی تھی چند دن پہلے ہی، تو وہ چند دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایمبولینس کا بھی جو ہے انشاءاللہ 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 فری ایمبولینس سروس جو ہے اس انشاءاللہ کا بھی انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں، جی تو انشاءاللہ الحمدللہ یہ ہمارے بھائی کیسر بھی آگے جی ساتھ میں بھی یہاں پہ پیارے لوگوں ہمارے بھائی کیسر بھی اب موجود ہیں اور ان سے بھی اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ماشاءاللہ یہ بھی اس پروجیکٹ کا اور اس خوبصورت خواب کی تعبیر بننے تک اس کا حصہ رہے ہیں، تو ہم ان سے بھی ان کے جذبات پوچھیں گے اور ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ جی کیسر بھائی، کیسر بھائی آ جائیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسر بھائی بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے ماشاءاللہ ہم سب کو پتہ ہے اور پورے علاقے کو پتہ ہے کہ اس پروجیکٹ میں آپ کا بھی ایک اچھا خاصا رول رہا ہے۔ کیسر بھائی ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، بلکہ طرح کیا ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، اور یہ ہمارا فخر سر شکردین صاحب کے بیٹے ہیں، اور ہمارے لیے یہ بڑی اعزاز والی بات ہے کہ آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے بھی اس حوالے سے مختصراً بات کریں گے کہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے آپ بھی کچھ بتائیے گا، بسم اللہ۔ جی السلام علیکم جی۔ جی اصل میں آپ کو پتہ ہے جیسا کہ ادھر بہت زیادہ جی گندگی گندگی تھی، تھی، ہاں جی جی، جی تو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ ادھر آتے تھے، جی جی ساتھ میں اسکول ہے، عیدگاہ ہماری، بالکل صحیح، تو بہت زیادہ پرابلم تھی ادھر، کوئی مہمان آتے تھے جی جی تو بڑی نا وہ ایک مطلب عجیب سا فیل ہوتا تھا۔ بالکل چلو ہم صحیح، نے کافی کوشش کی، اپنا ایم پی ایم این ایس کو بھی اس میں ہائر اپروچ کرنے کی کرنے کوشش جی جی کی، جی جی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہماری ہوئی نا۔ بالکل صحیح، الیکشن نہیں جی نزدیک جی، ہے، پھر وہ پرسنلی طور پہ میں نے اسٹرگل کی، ذاتی طور پہ نا، اپنا چوری سیف اللہ ننگرہ صاحب ہیں، ماشاء اللہ، وہ ہمارے ہمسائے بھی ہیں، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ننگرہ صاحب اس کی طرف کوئی توجہ دیں، بالکل صحیح، تو الحمدللہ جی انہوں نے دوسرے دن ہی مجھے بولا کہ آپ ارینج کریں، ادھر بسم اللہ مٹی کریں، وغیرہ ڈلوائیں، اور ساتھ میں یہ ہمارے ہمسائے ہیں چیمہ صاحب، انہوں نے بھی کافی کوآپریٹ کیا۔ اس کے بعد پھر افتخار صاحب ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہے ماشاء اللہ، پہلے دن سے، جی 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 تو انہوں نے بولا کہ ہم آپ کو ایک گفٹ دیں گے ماشاء اہل اللہ، محلہ کو، ماشاء اللہ، تو رات کو بھی میری ان سے بات ہوئی ہے، اور وہ ایمبولینس کے متعلق بھی کوئی بات کر رہے تھے کہ انشاءاللہ وہ بھی جلدی ادھر اس کا ہم کریں گے ارینجمنٹ ماشاء اللہ، انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ جی، تو ماشاء اللہ، بڑا اچھا اقدام ہے یہ، علامہ صاحب کی بھی بہت زیادہ اس میں ہے، جی 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 تو ماشاء اللہ جی۔ کیسر بھائی نے بھی جس طرح بتایا کہ ماشاء اللہ سارا کچھ جو ہے نا وہ جس ترتیب سے شروع ہوا، بھائی سیف اللہ نانگرہ، بھائی افتخار سکندر چیمہ، اور میں پھر ایک بار دہراؤں گا یہ بات کہ ان سب تک کوئی آواز پہنچانے والا اور اس چیز کا سب سے پہلے احساس کرنے کا کریڈٹ سر شکردین صاحب کو جاتا ہے، اور سر شکردین صاحب نے پھر اپنے اسٹوڈنٹس اور اپنے بچے جن میں کیسر بھائی ہیں، میں ہوں، علامہ افتخار ہیں، ان تک یہ بات اور اپنا یہ احساس شیئر کیا، اور الحمدللہ پھر ایک بھاری آواز بن کے بھائی اسکندر افتخار سکندر تک یہ بات پہنچائی، بھائی سیف اللہ نانگرے تک یہ بات پہنچائی، اور الحمدللہ، اور جس طرح کیسر بھائی بات کر رہے ہیں کہ ایم پی ایز ایم این ایز تک جو، تو یہاں پہ پیارے لوگوں میں ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ ایک وقت تھا کہ جب جتنے بھی گاؤں کی چودرائیں تھیں کیسر بھائی، ان کے ایک دوسرے کے بارے میں مختلف وہ سازشیں اور مختلف پلاننگز ہوتی تھیں، الحمدللہ پھر تعلیم آ گئی، پھر شعور آ گیا، ایون کہ ان کی اولادیں بھی، تو اب جو مقابلے کی فضا ہے وہ الحمدللہ ایک اچھے کاموں میں آگے بڑھنے کی، میرے خیال میں یہ ایک واحد پروجیکٹ ہے جس میں کسی بھی سیاسی بندے نے کوئی مداخلت نہیں کی، جی جی جی
نہ ہی کسی کی ٹانگ کھینچی نہیں، ہے۔ میں یہاں پہ کیسر بھائی بالکل یہی کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ٹانگ نہیں کھینچی جا رہی بلکہ اب مقابلے میں اپنا اپنا رفائی پروجیکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ تعلیم آ گئی اور یہ شعور آ گیا کہ اب ہمیں آنے والی زندگی اور کے حوالے سے اور انشاءاللہ جو ہماری یہ قبرستان کی جگہ ہے نا، یہ دن بہ دن کم بڑھتی جا رہی ہے۔ نیکسٹ ہماری یہ سوچ ہے کہ کوئی 1 یا 2 ایکڑ جو ہے نا زمین، وہ قبرستان کے ساتھ ہم اس کو نا مطلب اس کے لیے پرچیز کریں انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہمارا ٹارگٹ وہی ہے انشاءاللہ، اس میں اللہ نے چاہا تو کامیابی ہمیں ضرور ملے گی جی انشاءاللہ اللہ کی ذات ضرور کامیاب کرے گی۔ تو آئیے ہم ہمارے کچھ اور ساتھی ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے بزم ادب کے، تو عامر افتخار صاحب ہیں یہاں پہ، بھائی عرفان یونس ہیں، تو ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ بھی کچھ کہیے گا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر استاد۔ آپ سنائیں کچھ اس پروجیکٹ کے حوالے سے آپ کے کیا ویوز ہیں، آپ کے کیا جذبات ہیں؟ سر یہ پروجیکٹ بہت اچھا ہے، بہت زیادہ غریب ہے ادھر، ٹھیک ہے، کوئی بندہ بھی جو ہے نا وہ میڈیسن، ہر بندہ بیمار ہے، بالکل ایسے ٹھیک ہے، اور لوگوں کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ جناب افتخار سکندر صاحب کا ایک بہت بڑا جی، پروجیکٹ کوئی ہے شک نہیں، کوئی شک نہیں، تلونڈی موسے خاں میں۔ جی جی، بالکل 50 روپے کی پرچی میں آپ کو یہاں پہ تمام بڑی سہولتیں بات میسر ہے، ہوں گی۔ بڑی بات ہے، بڑی بات میرا ہے، خیال بڑی ہے بات کہ اس سے اچھا پروجیکٹ ہو نہیں میں سکتا۔ سمجھتا ہوں کہ جیسے عمر بھائی میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے وہ کام لیتا ہے، تو ان میں افتخار سکندر بھائی بھی ہیں، اور عمر بھائی یہاں پہ افتخار سکندر بھائی کے ماشاءاللہ ترجمان بھی ہیں، اور ان سب کی بڑی ایفرٹس ہیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تو اب جس طرح آپ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ صرف 50 روپے پرچی کی فیس ہے، جس سے ماشاءاللہ وہ کسی کو کوئی بھی ایشو ہو، اور سب سے بڑا پیارے لوگوں پرابلم گاؤں میں ہمارے یہ تھا کہ ڈے ٹائم کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، اور لوگ بڑے پریشان ہو کے شہر جانے کی جو پریشانی ہے، کیسے جایا جائے اور کس طرح جایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اپنے اپنے تئیں بہت اس پروجیکٹ کے لیے کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اور بھائی افتخار سکندر چیمہ اور ہمارے بھائی سیف اللہ نانگرہ، سر شکردین صاحب، سر شریف صاحب، اور جتنے بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس پروجیکٹ میں انوالو رہے ہیں اور ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اور ان کو دنیا و آخرت میں اس کا بہترین نعم البدل۔ جی بسم اللہ۔ ایک بات اور ہے جو سب سے بڑی خوشخبری کی بات ہے، جی ماشاءاللہ، انشاءاللہ ہم جلدی یہاں پہ نا ایک ایمبولینس کا، فری ایمبولینس کا انتظام جی کریں گے۔ ماشاءاللہ، جو کوئی ایمرجنسی مریض ہوگا اس کو DHQ گجرانوالہ، یا اگر وہ لاہور ریفر ہونا چاہتا ہے تو لاہور کے لیے۔ جی بڑی بات ہے، بڑی بات ہے جی۔ یہ ایک ایمبولینس کا بھی انشاءاللہ آپ بہت جلد پیارے لوگوں یہاں پہ دیکھیں گے، جو یہاں سے مریض آگے کرنا ہوا DHQ ہاسپٹل میں یا لاہور کے لیے کوئی زیادہ سیریس پیشنٹ ہوا، تو اس کے لیے بھی الحمدللہ یہاں پہ خدمات جو ہے نا وہ اس کے لیے ایمبولینس کی بھی انشاءاللہ وہ پلان ہے۔ تو بہت شکریہ عمر بھائی۔ ہمارے ساتھ اس وقت بھائی عرفان یونس بھی ہیں، یہ بزم ادم جو ہماری ادبی تنظیم ہے اس کے ممبر بھی ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں، اور اپنے تئیں یہ بھی جو ایفرٹ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ عرفان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کچھ مختصراً اپنے جذبات کا اظہار کریں اس پروجیکٹ کے حوالے سے۔ جی کیوں نہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فری ڈسپینسری کا آغاز جو اس وقت گاؤں کی بہت اشد ضرورت تھی، اس میں سر افتخار سکندر صاحب انہوں نے اس کو، یہ بیماریوں کا گھر تھا جگہ، اور اس کو شفا خانہ بنا دیا ہے اس جگہ کو، اور ان کی ایفرٹ سے سر شکردین صاحب نے اس کی بہت ہی زبردست، بڑی دیر سے یہ چل رہی تھی، اور ایک یوگینڈا کی وزیر اعظم رقیہ اسانگا ناکا داما، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے، اور اسی وجہ سے آپ اس جگہ پہ پہنچے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات یہاں پہ مریض آتے ہیں جن کے پاس 50 روپے بھی نہیں ہوتے ہیں بالکل یہی میں پوچھنے والا گاؤں میں، ان کے لیے بھی تو الحمدللہ یہاں پہ ان کو نہ صرف یہ پرچی 50 روپے میں دی جاتی ہے، بلکہ ان کی دوائیوں کا بھی جو اخراجات ہیں وہ OPGF ٹیم برداشت کر رہی ہے، اور الحمدللہ اس میں ورکر بھی مطمئن ہیں، اور کام کروانے والے یعنی کہ جو افتخار سکندر صاحب ہیں وہ بھی مطمئن ہیں۔ الحمدللہ۔
بہت شکریہ عرفان بھائی، آپ نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ جو بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں ان سب کو جزائے خیر دے، اور ان سب کے لیے یہ توشہ آخرت بنائے، اور ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین اس کا نعم البدل دے۔ ہمارے کچھ اور دوست بھی یہاں پہ ہیں، ان سے بھی مختصراً بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ بتائیں جی کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ سارا جو پروجیکٹ ہے؟ یہ تو بہت خوش قسمتی ہے ہم سب کی کہ ہم ادھر سہولت موجود ہوئی ہے ادھر ہمارے پاس کہ کچھ بھی ادھر مسئلہ ہو تو ہم آ سکتے ہیں۔ جی الحمدللہ الحمدللہ، بہت خوش ہیں۔ ہمارے فرحان بھائی بھی اس وقت موجود ہیں جو اہل محلہ ہیں، اور انہوں نے ان کی خوشی کا تو کوئی انداز ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ماشاءاللہ یہ تو اسی محلہ کے ہیں اور اسی ٹیم کا حصہ ہیں اور ان کوششوں کا حصہ ہیں، تو ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی۔ فرحان بھائی، کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ جی الحمدللہ۔ آپ بتائیں کچھ مختصراً اس پروجیکٹ کے حوالے سے۔ یہ یہ ایسا ایک پروسیس ہے کہ جو ناممکن کو ممکن کیا گیا ہے، ماشاءاللہ جی، بے شک، اور اس کے لیے جن لوگوں نے بھی کوشش کی ہے اللہ ان کو تو اللہ پاک ان کو جزا دے، اور اللہ پاک آئندہ بھی ہر انسان کو ہمت دے کہ کوئی خدمت خلق کے لیے کام کرے۔ آمین آمین آمین، تو بہت شکریہ بہت ہی فرحان خوشی بھائی، ہوا جی۔ بہت شکریہ۔ آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے؟ ہم کہنا چاہ رہے تھے پہلے ادھر بالکل گندگی تھی، ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی تو ہمارے لیے ایک نیکی نہیں ہے، یہ 2-3 نیکیاں ہیں کہ ایک بیماری کی بیماری کو ختم ہو کیا گیا اور علاج علاج یہاں کے پہ جو ہے نا لیے شروعات ہوئی۔ ماشاءاللہ یہاں پہ بڑی خوبصورت بات ہے، جس طرح بھائی عرفان نے بھی کی اور یہ سبھی بھائی کر رہے ہیں کہ ایک بیماری والی جگہ کو صاف کر کے وہاں پہ ڈاکٹر بٹھا دیا گیا، اور وہاں پہ اچھی صحت کا ذریعہ بنا دیا گیا اس بیماری والی جگہ کو، کہ ہماری خوش قسمتی اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں سر پروفیسر نسیم اختر صاحب، قائد اعظم نیوز ٹیم ان کا پہلے انٹرویو کر چکی ہے، تو ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، ماشاء اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر الحمدللہ۔ آپ اپنے جذبات کا اظہار فرمائیں کہ اس سارے سنیریو اور اس سارے پروجیکٹ کے حوالے سے۔ دیکھیں، جذبات کا اظہار تو الفاظ میں ہو نہیں سکتا، جتنے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی بڑی نعمت دی ہے، اور کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ اس کو چلاتے رہیں۔ سب سے زیادہ ہم مشکور ہیں افتخار سکندر صاحب کے، جنہوں نے یہ سارا سپانسر کیا ہے۔ ہماری تو صرف ویسی کاوش ہوگی ساتھ چلنے کی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم پوری ڈیوٹی دیں گے ساتھ، تو جتنا ہم سے ہو سکا مالی امداد بھی انشاءاللہ بیچ میں کریں گے کوئی۔ نہیں سر، آپ کا بڑا میجر کنٹریبیوشن ہے، اور سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ ہم سارے آپ کے بچے، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ سر آپ ہی کر رہے ہیں، اور آپ نے عملی طور پہ بھی اس پروجیکٹ میں الحمدللہ اچھا خاصا آپ کا وہ، تو بیٹے سے بھی ہم بات کریں گے یہاں پہ مختصر سے۔ السلام علیکم بیٹے، وعلیکم السلام۔ کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ارتضیٰ۔ ارتضیٰ، آپ یہ بتائیں کہ آپ اتنے مسکرا رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ کو یہ سارا کچھ اچھا لگ رہا ہے؟ ہاں جی، کتنا؟ بہت اچھا۔ الحمدللہ سر شکردین صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، جنہوں نے یہ آواز اٹھائی، دوسرے ان کی آواز کا حصہ بنے، اور وہ آواز جو ہے وہ ہمارے بھائی افتخار سکندر تک اور بھائی سیف اللہ نانگرہ تک پہنچی، اور الحمدللہ آج ہم بہت خوش ہیں کہ ہم ایک خوبصورت جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے توسط سے، ان کی کاوشوں سے، ان کی مہربانیوں سے، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر اے جڑا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے، جو اب تعبیر ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ساری آپ کی آواز اٹھائی ہوئی آواز ہے، جو عملی طور پہ الحمدللہ ایک خوبصورت پروجیکٹ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس پہ آپ کو اللہ بہت جزائے خیر دے۔ آپ بھی کچھ فرمائیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے۔ اس پروجیکٹ کے حوالے سے بات یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سے یہ کام لینا تھا، اس نے ہمیں، اب اس کی ذات نے ہمیں اس کام پہ لگا دیا، ہم نے تھوڑی کوشش کی، اس کی مہربانی سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو یہ پروجیکٹ ہے، یہ چھوٹا سا کام ہے عوام الناس کے لیے، علاقے کے بھر کے لیے، یہ کامیاب اس میں ہم اللہ تعالیٰ ذات ہمیں کرے، تو مزید ہم اس پہ وہ کام کریں گے انشاءاللہ، اور چند ہی مہینوں میں ہم یہاں پہ ایمبولینس بھی لا رہے ہیں انشاءاللہ، تو جی، اور بھی جو اس کی بنیادی ضروریات ہوں گی ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس میں تعاون جو ہے وہ ہمارے اہل علاقہ جو ہیں، جہاں کے رہنے والے بھی ہیں، جو فارن فیئر لوگ بہت کام کرتے ہیں، ان کا بھی بہت حصہ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ مزید اس میں حصہ ڈالیں گے، اور ہم جو ہماری کوشش ہے اس میں کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے۔
जी आमीन आमीन जी। और जिस तरह इन्होंने बताया कि हमारे जो भाई हैं जो इस कोशिश का जो हिस्सा है, जिस तरह इफ्तिखार सिकंदर भाई और भाई सैफुल्लाह नांगरा और बहुत से दूसरे अलामा साहब हैं, इन्होंने अपने अपने ताईं हर एक ने इस आवाज़ को बुलंद किया। आपने ये महसूस किया यहाँ पे कि ये सारा कुछ जो है ना वो होना चाहिए, तो इसका सबसे पहला क्रेडिट तो यकीनन सर आपको ही जाता है। तो हम सब इस पे, इस कामयाब प्रोजेक्ट पे आपको मुबारकबाद देते हैं। भाई इफ्तिखार सिकंदर को मुबारकबाद देते हैं, भाई सैफुल्लाह नागरा को, और सभी सभी जो भी इस टीम का हिस्सा हैं, सर प्रोफेसर नसीम अख्तर साहब और जितने भी हमारे अहले मोहल्ला, अहले गांव और जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस काम में इन्वॉल्व रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर दे और उनकी दुनिया व आखिरत संवार दे। उन्होंने ये जगह संवार दी, अल्लाह ताला इसका बेहतरीन उनको नेमल बदल दे। तो आप सर और कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं अपील करता हूँ जो हमारे भाई बैरून में काम करते हैं, वो इस जो इन भाइयों ने मदद की है उसी तरह उस जज्बे के तहत वो भी हमारा इसमें हाथ बटाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको कामयाब करने में हमारी माली इमदाद ज़रूर फरमाएँ। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँगा जो इसमें अपनी तरफ से बैरून मुल्क से हमें इस इमदाद के लिए कुछ रकूम भेजेंगे। माशाल्लाह जी। और ये हमारे जितने भी दूसरे मुल्क में भाई रह रहे हैं, हमारे बड़े छोटे जितने भी लोग हैं, उन सब से ये खूबसूरत मैसेज है सर का कि अपने अपने तौर पे वो जितनी जितनी भी रफ़ाई कामों में और अपनी उखरवी ज़िंदगी, अपनी आखिरत वाली ज़िंदगी संवारने के लिए वो इस हमारे साथ चलना चाहते हैं। और हर हर नेक अमल का नतीजा, हर नेक अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो आगे बढ़ें और वो आएँ और हमारा साथ दें। क्योंकि हमें सिर्फ़ यही प्रोजेक्ट नहीं, इसके बाद एम्बुलेंस का जिस तरह यहाँ पे बता रहे हैं सारे, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा अपकमिंग और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लोग कितने खुश हैं और लोग कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इन सब की खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनको बेहतरीन जज़ाए खैर दे और इनको दुनिया व आखिरत में इसका बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए। जी, तो इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं इस डिस्पेंसरी के जो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं लोगों को, और इनका भी इस प्रोजेक्ट में अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर सईद साहब। तो डॉक्टर सईद साहब रज़ाकाराना तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोगों को देखते हैं और 50 रुपये पर्ची फ़ीस में जो है यहाँ पे लोगों को चेक किया जाता है। तो आइए इनसे भी मुख्तसरन बात करते हैं कि अल्लाह ताला इनका ये जज्बा कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताएं कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों को क्या प्रॉब्लम, क्या चेक कर रहे हैं? यहाँ पे अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें सारी जितनी भी जो जैसे बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इसके पेशेंट ना काफ़ी रुझान है उन पे, और जोड़ों के दर्द जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मतलब प्रॉपर जो है ना पेशेंट को चेक किया जाता है, प्रॉपर उनकी असेसमेंट होती है और उनको मेडिसिन एडवाइस की जाती है, जिनमें से ज़्यादातर ये अदारा खुद जो है ना अफोर्ड करता है, उनके एक्सपेंसेस जितने भी हैं। माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब टाइमिंग क्या है आपकी यहाँ पे, अवेलेबिलिटी? यहाँ पे जो मेरा टाइम है जो मैं सर्व करता हूँ वो 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक है मेरे पास। माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब छुट्टी भी किसी दिन होती है? जी बिल्कुल, संडे जो है ना वो मेरा ऑफ होता है। जी, तो इन्होंने बताया कि 3 से लेके 5:30 तक ये प्यारे लोगों यहाँ पे होते हैं पेशेंट को देखने के लिए। जिस किसी को ज़रा सा भी कोई इशू हो, मामला हो, तो वो तशरीफ़ लाए और डॉक्टर साहब से आके चेकअप करवाएं। 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक शाम, और संडे को ये ऑफ होते हैं। तो ये भी अवाम की और अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं अपने तौर पे। तो अल्लाह ताला इनके इस जज्बे को भी सलामत रखे और इसका भी इनको बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए। तो ये थे हमारे डॉक्टर साहब इस डिस्पेंसरी के रूह रवां। तो इसके साथ ही आपका मेज़बान एजाज़ ताहिर आपसे इजाज़त चाहेगा। आइंदा किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।